وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم آواز نہیں آ رہی ہے. وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم نعرہ بھٹو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیے بھٹو. سب سے پہلے میں آپ سب کا، کھٹک صاحب کا، آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمارا یہ کنونشن رکھا، مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں سے ملوں، کچھ ہمارے خواتین ونگ سے ملوں، لائر سے ملوں، ہمارا بزرگ صدیقی صاحب سے میں ملا جس نے اپنا پورا تاریخ مجھے بتایا، کس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے کورے کھائے. اور خاص طور پہ ہم جب یہاں نوشہرہ پہنچے ہیں تو آف کورس لیاقت شباب صاحب کا کمی محسوس ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، جنہوں نے زندگی بھر خدمت کی، جد و جہد کی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہا، والد صاحب کے ساتھ کام کیا. مجھے بھی موقع ملا لیاقت شباب صاحب کے ساتھ کام کرنے کے لیے، اور اب مجھے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کنونشنز کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اسے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ پختونخوا کے جیالے تیار ہے. پختونخوا کے جیالے الیکشن سے نہیں بھاگ رہے ہیں، الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو خیبر پختونخوا کے جیالے ہیں، انہوں نے نہ صرف دو آمروں سے، 3 آمرے سے بلکہ مقابلہ کیے، مگر ساتھ ساتھ جس طریقے سے دہشت گردوں کا، انتہا پسندوں کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کیا، قربانیاں دی، شہادت قبول کیے، مگر اپنا اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنا نظریہ سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنا جماعت سے پیچھے نہیں ہٹے. اور اس پہ میں آپ پہ فخر کرتا ہوں، آپ کے بہادری پہ فخر کرتا ہوں اور آپ کا شکر گزار. ساتھیوں، پاکستان میں آج کل بہت مسائل ہیں، بہت مشکلات ہیں. میں کہاں سے شروع کروں؟ ایک طرف تو ہمارا معیشت ہے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے مہنگائی تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے، بے روزگاری اور غربت تاریخی سطح پر پہنچ چکا ہے، اور اسلام آباد کا کوئی پرواہ نہیں ہے. دوسری طرف جو ہمارا لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، جو دہشت گردوں کا آپ نے اتنا بہادری کے ساتھ مقابلہ کر کے ان کو شکست دلوائے تھے، ان کو ایک بار پھر پاکستان لے کر آئے، ادھر بسائیں، اور اب اس کا جو نقصان ہے وہ پاکستان بھگت رہا ہے. کبھی ہمارا بہادر پولیس پہ حملہ ہوتا ہے تو کبھی ہمارا بہادر فوج پہ حملہ ہوتے ہیں. عوام اور ہمارے اداروں کے درمیان دراریں پیدا
فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا بھی اردو کمزور ہے جیسے آپ کا اردو کمزور ہے، مگر کام تو چل لیتا. تو ایک طرف معیشت، دوسری طرف دہشت گردی کا لہر، دہشت گردی کا آگ، دہشت گردی ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہا ہے. پھر ساتھ ساتھ ایک سیاسی اور ایک جمہوری بحران. جو سیاستدان جنہوں نے اپنے پورا زندگی جمہوریت کے لیے، جمہوریت کی جدوجہد میں گزارے ہیں، آج وہ مایوس ہیں. وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ وہی جمہوریت ہے جس کا وعدہ قائد عوام نے ہم سے کیا تھا؟ عوام پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ وہ جمہوریت ہے جس کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت قبول کی، جس کے لیے قائد عوام نے شہادت قبول کی؟ ہمارا معاشرے میں اتنا تقسیم، اتنا نفرت میں نے پہلے نہیں دیکھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ تمام مسائل کا حل نکالنا ہے، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ ہمارا سیکیورٹی کے لحاظ سے، دہشت گردی کے لحاظ سے، افغانستان کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یا ہمارا آئینی اور جمہوری مسائل ہیں، ان تمام مسائل کا حل وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نکال سکتی. وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے لیے نہیں سوچتی، پاکستان پیپلز پارٹی ملک اور عوام کے بارے میں سوچتی. پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے ان تمام مسائل سے نکلنا ہے تو ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا پڑے گا. ہمارا امید ہے کہ چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو یا چاہے وہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہو، وہ انشور کریں گے کہ جب 8 فروری پہ الیکشن ہو تو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی شکایت نہ کر سکے. شکایت کر سکتا ہے، الزام لگا سکتا ہے، تو پھر الیکشنز ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ پاکستان کے عوام کا اربوں روپیہ خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر ہم نے الیکشن سے پہلے ریزلٹس طے کرنا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں صاف و شفاف الیکشنز چاہیے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی صاف و شفاف الیکشنز ملیں گے. اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن جدوجہد کریں گے کہ ہمیں صاف و شفاف الیکشنز دیا جائے. اگر صاف و شفاف الیکشنز نہ ہوئے تو جو بھی حکومت بنا وہ نہ معیشت کا مسائل حل کر سکیں گے، وہ نہ دہشت گردی کا مسائل حل کر سکیں گے، وہ نہ خارجہ سطح پہ پاکستان کا نمائندگی کر سکیں گے، اور ہم وہی سے شروع ہو جائیں گے. کوئی ایک صاحب وزیر اعظم بنے گا تو کوئی دوسرا دھاندلی کا الزام لگائے گا، دھرنا شرنا کا سیاست کرتا رہے گا، اور اس کا نقصان پاکستان کے عوام کا ہوگا. تو میرا اپیل ہے، مطالبہ ہے اپنے بزرگوں سے، مختلف سیاسی جماعتوں سے جو 30 سال سیاست کر رہے ہیں، جو 70 سال سیاست کر رہے ہیں، کہ آپ اپنا تاریخ کو، اپنا جدوجہد کو ایک الیکشن کے لیے ضائع نہ کریں. آپ اپنے منشور پہ لڑیں، اپنے
सियासी सोच पे लड़े और इंतजामिया के जोर पे इलेक्शन ना लड़े। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किसी इंतजामिया का मदद की जरूरत नहीं है, इसलिए हम अवाम पे भरोसा करते हैं। हम पाकिस्तान के अवाम पे भरोसा करते हैं कि जब पाकिस्तान के अवाम अपना वोट इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो जरूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में वोट देंगे। और क्यों ना दे, वो सिर्फ एक जमात है, सिर्फ एक जमात है जो हमेशा पसमानदा तबका का नुमाइंदगी करती है। सिर्फ एक जमात है जो अशराफिया का नहीं, अमीरों का नहीं, गरीबों का नुमाइंदगी करता है। सिर्फ एक जमात है जो इस मुल्क के किसानों की नुमाइंदगी करता है, मजदूरों का नुमाइंदगी करता है, तालिबे इल्मों का नुमाइंदगी करते हैं, चारों सूबा का नुमाइंदगी करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अगर किसानों को जमीन का मालिक बनाया तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। अगर मजदूर को हक मिला तो वो हक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी। अगर आज तक इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत माली मदद मिल रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है। और आज के मसाइल भी कुछ ऐसे हैं, जिस तरीके से महंगाई तेजी से बढ़ रही है, जिस तरीके से गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा होता जा रहा है, तो अवाम को भी ये मालूम है, अवाम को भी ये मालूम है कि इन तमाम मसाइल का हल उस जमात के पास है जिसका नारा है कि मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान। और पीपल्स पार्टी पे जो तंकीद करते हैं कि ये किस किस्म का नारा है, ये तो 70 का जमाना का नारा है, उनको हम कहते हैं कि जब तक गुर्बत मौजूद है, जब तक बेरोजगारी मौजूद है, जब तक महंगाई में इजाफा होता रहेगा, तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा यही रहेगा कि मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान। पीपल्स पार्टी के लिए ये सिर्फ नारा नहीं है। हम इलेक्शन के दिनों में नारा लगा के इलेक्शन जीतने के बाद अपना मंशूर नहीं भूल जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर कह रही है कि मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान, तो मेरा आपसे ये वादा है, जैसे कायदे अवाम का वादा था इस मुल्क के अवाम के साथ, जैसे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का वादा थी इस मुल्क के अवाम के साथ, कि मैं आपके लिए जिदोजहद करूंगा, मैं आपके लिए लड़ूंगा, मैं भुट्टोइज्म के मुताबिक इस मईशत को चलाऊंगा, जिससे फायदा अगर होगा तो आम आदमी का होगा, अशराफिया का नहीं होगा। अगर फायदा होगा तो मेरे मजदूरों का होगा, मिल मालकान का नहीं होगा। अगर फायदा होगा तो मेरे किसान भाइयों का होगा, जमींदार का नहीं होगा। ये कोई दकी छुपी बात नहीं है कि हम अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। इसका ये नहीं मतलब कि हम बिजनेस कम्युनिटी से हम चाहते हैं कि वो तरक्की करे, हम चाहते हैं कि उनका बिजनेस चले, उनका इंडस्ट्री चले। यही तरीका है कि मुल्क का मईशत भी चलेगा, मगर साथ साथ हम उनसे मुतालबा करेंगे
کہ آپ کو اپنا ترقی کو عوام کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا. آپ کو مزدوروں کو ان کو اپنا تنخواہ محنت کا صلہ کے مطابق آپ کو تنخواہ دلانا پڑے گا. آپ کو اپنے کام ایسے چلانا پڑے گا جس سے آدمی اگر دن رات محنت کرے تو اس محنت کا صلہ ملنا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو ترقی شاید اشرافیہ کا ہو، ترقی شاید امیروں کا ہو، مگر پاکستان کا عوام کا ترقی نہیں ہوگا. میاں صاحب کہتا ہے کہ جو یہ بڑے بڑے امیر لوگ ہیں جب وہ پاکستان میں انویسٹ کر رہے ہیں تو ان سے سوال نہ پوچھیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. ہم سوال ضرور پوچھیں گے. ہم پوچھیں گے کہ آپ نے مقامی لوگوں کو کتنا روزگار دیا ہے. ہم پوچھیں گے کہ آپ نے ان کا تنخواہ کیا رکھا ہے. کیا ان کا تنخواہ میں اضافہ ہو رہا ہے جب مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اگر نہیں تو پھر میرا خیال میں یہ مناسب طریقہ نہیں ہے کہ ملک میں امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتے رہے اور غریب پستے رہے. اس طریقے سے نہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے، نہ ہمارا معیشت ترقی کر سکتا ہے. اور یہی مسئلہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ صرف اور صرف ان بڑے لوگوں کو نمائندگی کرتے ہیں اور عام آدمی کا آواز دب جاتا ہے. جب میں انشاءاللہ تعالی آپ کو نمائندگی کروں گا تو میں عوام کا آواز بنوں گا، ان کا مسائل کے مطابق چلوں گا. ادھر ادھر نہ میرے والدہ نے، نہ میرے نانا نے، اور نہ میں ادھر دیکھتا ہوں. میں صرف آپ کی طرف دیکھتا ہوں، پاکستان کے عوام کی طرف دیکھتا ہوں. اگر آپ نے ہمیں موقع دیا تو ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کا فیصلہ کسی اور کا ہوگا تو وہ بھی ہمارے سر آنکھوں پہ، مگر ہم کسی اور کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے فیصلے ماننے کے لیے تیار ہیں. آج کل ہر کوئی بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں. وہ جو ہر کسی کو جیل بھیجنے کا شوق رکھتا تھا نا، یاد ہے اس کو، کہتا تھا اس کو بھی جیل بھیجوں گا، اس کو بھی جیل بھیجوں گا، اس کو بھی. وہ اب بیچارہ وہ خود جیل میں ہے. اب شاید وہ کوئی سبق سیکھے گا. جیسے جیل اقتدار میں ہوتے ہیں تو آئین بھول جاتے ہیں، جمہوریت بھول جاتے ہیں، جیل میں آ جاتے ہیں. جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ایوب خان اس سے بہتر لیڈر نہیں تھا. جب حکومت سے نکل آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. جب حکومت سے نکل جاتے ہیں تو آئین کو بھی یاد آتے ہیں، ان کو جمہوریت بھی ان کو یاد آتا ہے. بہتر یہ ہوتا کہ اگر ہم سب حکومت میں اور اپوزیشن میں بھی اتنا آئین کا اور جمہوریت کا خیال رکھتے تو سب کے لیے ایک صاف و شفاف میدان ہوتا. ہم ایک دوسرے کا مقابلہ الیکشنز میں کرتے. اختلاف رائے ہر کسی کا حق ہے، لیکن جب ہم اس اسمبلی میں آ جاتے تو وہاں ہم نے عوام کا خدمت کرنا ہے. تو ایک تو وہ جیل والے ہیں، تو دوسرے کہتے ہیں کہ ہم 2/3 اکثریت، بات تو ہو گئی، اور 2/3 اکثریت ہمارا. اب یہ وہی لوگ ہیں، آپ کو یاد ہوگا، وہی لوگ ہیں کہ جب پنجاب میں صرف 20 بائی الیکشنز ہو رہے تھے تو وہ کہتے تھے کہ 15 میں تو یہ ہمارے ہیں، 15 تو جیب میں، باقی 3 میں مقابلہ ہوگا، اور وہ ایک بھی نہیں نکال سکے. اب ان کے لیے ایک جلسہ وہ بھی لاہور میں کروایا گیا، اور وہ اتنا زور اور شور سے بول رہے ہیں
کہ 2 दहाई لے کر آئیں گے, 18ویں ترمیم میں بھی ترمیم کریں گے. میرا خیال میں بہتر یہ ہوگا کہ الیکشنز ہونے دے, ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کون سا فیصلہ کرتے ہیں. میرا ذاتی خیال میں کہ وہ لوگ جو بائی الیکشن سے بھاگتے تھے, خوف کے ڈر کے مارے بھاگتے تھے, جو بلدیاتی الیکشن سے خوف سے ڈر کے مارے بھاگتے تھے نا, ان کو عوام ایسے جواب دے گا الیکشن میں کہ ان کو نسلوں تک یاد رہے گا. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں سے ایک درخواست کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہ ملک بھر کا, کشمیر سے لے کے کراچی تک, کراچی سے لے کے گوادر تک, گوادر سے لے کے ہمارا نوشہرہ تک, کہ 3-4 مہینے اب آپ نے ایسے محنت کرنا ہے, ایسے جدوجہد کرنا ہے, ایک ہو کے ایک تیر بن کے محنت کرنا ہے, اور انشاءاللہ تعالی جیت تو آپ کی ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز میں یا الیکشن کے بعد ہم وہ اونٹ ہوں گے کہ جہاں بھی یہ اونٹ بیٹھے گا وہاں حکومت ہوگا. آپ نے بس, اور یہ نہ صرف وفاق میں مگر پختونخوا میں, پنجاب میں, بلوچستان میں, جہاں بھی الیکشنز ہوں گے, ہر کوئی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اونٹ کی طرف دیکھیں گے کہ یہ اونٹ کہاں بیٹھے گا, وہاں فیصلہ ہوگا. آپ نے بس میرے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں. میں مانتا ہوں, کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں, ماضی میں بہت غلطیاں ہوئے ہوں گے, لیکن اب آپ کے لیے ایک موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, ایک موقع ہے کہ اگر ہم ایک ہو کے جدوجہد کریں تو انشاءاللہ تعالی جیت تیر کی ہوگی, جیت پی پی کی ہوگی, جیت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور قائد عوام کا ہوگا. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں, اور انشاءاللہ تعالی ہم نے کل دیر پہنچنا ہے. اپر دیر میں ہمارا انشاءاللہ تعالی کنونشن ہوگا, پھر اس کے بعد ہم نے چترال جانا ہے, وہاں کنونشن ہوگا, پھر چھوٹا سا بریک, اس لیے میں نے کوئٹہ پہنچنا ہے. 30 نومبر کو کوئٹہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہمارا فاؤنڈیشن ڈے ہے وہ منایا جائے گا, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو بھی مجھے پروگرام دے گا, اگر پنجاب والے مجھے پروگرام پہلے دیں گے تو میں پنجاب پہنچوں گا, اگر میرے پختونخوا کا بھائی پہلے پروگرام دیں گے تو میں آپ کے پاس واپس آ جاؤں گا. انشاءاللہ تعالی ہم دن رات محنت کریں گے, اپنے منشور پہ بات کریں گے, اپنا نظریہ پہ بات کریں گے, عوام پہ اعتماد کریں گے, اور الیکشن جیت کے دکھائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ, خٹک صاحب کا بہت بہت شکریہ. جی اے بھٹو.